جیسے کہ بھی آپ نے ابتدائی کلمات میں کہا کہ ایک شوشہ چھوڑا گیا. ابھی دیکھیں جو بھی نام آ رہے ہیں نا یہ شوشے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایسی ٹیسٹ بلون ہوتا ہے. تو ایک نیا ٹیسٹ بلون آیا ہے اسحاق ڈار کی شکل میں, جو میرا دعویٰ یہ ہے یا میرا ایک کلیم ہے کہ اسحاق ڈار پاکستان کے تاریخ کے ناکام ترین وزیر بات ہے. یہ میں اس پہ خیر الگ کبھی بحث کر سکتے ہیں. ان کا نام بطور وزیر اعظم آ رہا ہے, نگراں وزیر اعظم کے طور پہ آ رہا ہے. اچھا وہ اس چیز پہ جو وہاں پہ اسلام آباد میں ان کی ایک دو ملاقاتیں ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا جی جو ذمہ داری دیں گے میں اٹھا لوں گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی کس چیز کا اشارہ کرتا ہے کہ جناب جو ہے کوئی تاخیر کی بات ہو سکتی. ہاں یہ اس پہ ایک الگ بحث ہوگی کہ کیا پیپلز پارٹی تیار ہوگی اس معاملے پہ نہیں ہوگی. پھر جو سب سے اہم سر میں ایک تیسرا پوائنٹ جو بہت اہم ہے جو ایک اور تاخیر کی وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ جو لغائی صاحب نے پن پوائنٹ کیا تھا سینسز کہ 2016-17 کے سینسس کے اوپر اگر آپ انتخابات کرواتے ہیں تو اس پرانی مردم شماری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم از کم 2.5 کروڑ لوگوں کو, کتنے 2.5 کروڑ لوگوں کو آپ جو ہے ان سے کہتے ہیں ووٹ ڈالنے کا حق لے رہے ہوں گے. اور آپ پرانی حلقہ بندیوں پہ اگر جاتے ہیں تو اب تک تو مطلب ہے زمانہ بدل چکا. تو اس میں صرف ایم کیو اور جماعت اسلامی نہیں ہے, جی ڈی اے جو ہے اب وہ مطلب کیسی آپ کو لگے لیکن جی ڈی اے ایک مطلب ہے نمبر 2 فورس ہے نا سندھ میں. اب بے شک اس میں بڑا گیپ ہو پیپلز پارٹی اور اس کی طاقت میں, ٹھیک ہے نا, اور لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ ہم قریب آ رہے ہیں. ہم اس بار انشاءاللہ بڑا ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اچھا ٹف فائٹ دیں گے. تو جی ڈی اے بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم بھی اس چیز پہ غور کریں کیونکہ اتنے لوگ جو ہیں ڈی فرینچائز ہو جائیں گے ان کا کیا ہوگا. تو یہ ایک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اشارے ہیں اور اکانومی کی وجہ سے جو انہوں نے بھی جو 230 کو چینج کر رہے ہیں اس کی صرف ایک وجہ لغائی صاحب, وجہ ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا کہ جی جو ہمارا پروسیس ہے ریفارم کا وہ جاری رہے گا. اگر نگراں حکومت آ جاتی ہے اور نگراں حکومت کو مزید آپ نے وقت دینا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس عمل میں تعطل آئے گا. تو اس کو یہ گھمانے کے لیے آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے کے لیے جی الیکشن اگر ہم نہیں بھی کرا رہے تو آپ کا کام ہم کر کے دیں گے. یہ چیز اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے ایک ایسی اسمبلی جس میں 125 سے 150 ارکان غائب ہوں, جس میں 2/3 نامکمل اسمبلی ہے, نامکمل اسمبلی جس میں اتنے ارکان غائب ہوں. آپ اس اسمبلی سے آئین میں ترمیم کیسے کروائیں گے؟ 230 میں کیسے آپ جائیں گے کہ جناب اس کو جیسے پاس میں ہوتی رہی ہیں ترامیم نہیں ہوئی ہیں, آئین میں اب تک کوئی ترمیم نہیں ہو سکی ہے. اگر آپ نے آئین میں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کوئی راستہ نہیں, ایکٹ آف پارلیمنٹ آپ کو انہینس کر دے گا, آپ کی حکومت کے اختیارات بڑھا دے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلم لیگ کے جو گرو ہیں وہ سوچ رہے ہیں نا ہم سے اور آپ سے زیادہ قابل لوگ ہیں نا. ان کا ذہنی توازن خراب ہو جائے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں بھائی. یہ آئین میں آپ کیسے اس کا وہ کر دیں گے؟ ایسے کا بھی نہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. ارادے کچھ بھی ہوں لیکن یہ ممکن نہیں ہے. آپ آئین میں اور آئینی سٹرکچر میں تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں 2/3 میجورٹی کے بغیر, وہ ہے نہیں. پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے 3 سالوں کے اندر, کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو 3 سیکٹرز ہیں ان 3 سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ٹرم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیڈ ہے اس وقت. آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی حکومتیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی یار آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا. کیا وہ امپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے؟ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ وہ تو نہیں ہوا. آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے. کیا ہم نے ایسی پالیسیز رکھی ہوئی کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفس کھولنے میں؟ پالیسیز کے تحت کرنا ہوگا. وہ 2 سے 3 مہینے 4 مہینے میں خود بخود آفسز سٹارٹ کریں گے. جو آپ کے ملک کا آر ٹی کا انٹرپرینور ہے $100 ملین تو وہ باہری اکاؤنٹ روک لیتا ہے. آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں, اس پہ انسینٹو کریں, وہ آپ کو 100 آئے گا تو آپ کا 5 ٹائمز انکریز ہو جائے گی فوراً. ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برانڈ کے لیے ٹی شرٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں. لیکن اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برانڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے, چاہے B2B بیچیں چاہے B2C بیچیں, پاسبل ہے. پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ $30 ارب سے زیادہ کا اضافہ اس سے ہو جانا خالی یار. گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھرو کوئی ریولوشن آ جائے گا, سوال ہی نہیں ہے. آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے, اب آگے چیز صحیح کرنی ہے, بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں $50 ارب تک کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.